أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ کفار کو اس بات کا ناز تھا، غرہ تھا، فخر تھا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کی قید میں تھے تو مسلمانوں ان کو لعنت ملامت کی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ میری برائیوں کو دیکھتے ہو، میرے عیبوں کو دیکھتے ہو، تم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے نگراں ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجیوں کے پانی اور ان کی سہولیات کا انتظام کرتے ہیں، کیا یہ فخر نہیں ہے ہمارے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ کسی بھی مشرک کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تولیت اور ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی کا دعویٰ کریں، کیونکہ وہ لوگ مشرک لوگ ہیں، اور مشرک شرک کی حالت میں مسجد کی آبادی اور مسجد کی نگرانی کے حقدار نہیں ہیں۔ کون لوگ حقدار ہیں اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں جس وقت سورہ توبہ کے 18 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے کے حقدار تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور جو لوگ نماز ادا کرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، نماز ادا کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، ان لوگوں کو حق ہے کہ یہ لوگ مساجد کو آباد کریں، مساجد کی ذمہ داری لیں اور مساجد کی تعمیر یہ لوگ کریں۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں مساجد کی تعمیر کا کیا مقام ہے۔ شریعت میں، دین میں مساجد کی تعمیر اور ترقی کا کیا مقام ہے کہ جب مسلمان کسی بھی جگہ جاتے تھے، ابتدا میں جب مسلمان کسی بھی جگہ جاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ جب کسی جگہ لشکر کو روانہ فرماتے تو فرما دیتے کہ اگر اس جگہ سے اذان کی آواز آئے تو اس جگہ حملہ مت کرنا۔ ظاہر بات ہے مسجد ہوگی تو اذان ہوگی، مساجد میں ہی اذانیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر کسی جگہ سے اذان کی آواز آئے تو وہاں حملہ مت کرنا، انتظار کرنا، دیکھنا کہ اس محلے سے، اس جگہ سے اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اذان کی اگر آواز آئے تو سمجھ لینا وہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں اور اس کے اوپر تم حملہ مت کرنا۔ اور مسجد کی تعمیر کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے قباء میں قیام کیا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قباء مدینے سے تھوڑے فاصلے پر ایک مقام تھا، ایک بستی تھی، قباء سے بہت بڑی فضیلت کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے یہاں ٹھہرے تھے، کئی دنوں تک آپ نے یہاں قیام کیا تھا، اور اس قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تھی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی تعمیر میں خود آپ نے بھی حصہ لیا،
پتھر اٹھائے اور اس کی تعمیر میں آپ شریک رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام بڑے بڑے صحابہ اس مسجد کی تعمیر میں شریک رہے. اس کے بعد پھر مدینہ وہاں سے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بھی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کی اور کچی جو ہے دیوار رکھی اور اس کی چھت جو ہے کھجوروں کی ٹہنیوں سے اس کی چھت بنائی گئی. اس مسجد کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ جو آدمی وہاں نماز پڑھے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کی آبادی کی فکر کرنا، یہ سب مسجد کی تعمیر میں شامل ہے. مثال کے طور پر وقت پر اذان کا دینا، مسجد کی صفائی کا انتظام کرنا، گرمی کا موسم ہے گرمی کے موسم میں پانی وغیرہ کا انتظام کرنا، اسی طریقے سے گرمی کا موسم ہے لائٹ وغیرہ کا انتظام کرنا، پنکھوں کا انتظام کرنا. جو بھی نمازیوں کی سہولت کے لیے کمیٹی کا قائم کرنا اور کمیٹی کے ذریعے مسجد کے اندر جو بھی نمازیوں کی سہولت کے لیے جو بھی کام کیا جا سکتا ہے کام کرنا چاہیے. اس کی سہولت کے لیے، نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے. اچھا، مسجد کی صفائی میں کسی کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. مسجد کی صفائی کے تعلق سے ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک عورت تھی جو آتی تھی، جھاڑو وغیرہ دیتی تھی، اور جو اس زمانے میں روشنی کا انتظام تھا روشنی کا انتظام کرتی تھی. وہ حبشن عورت تھی، غریب عورت تھی. وہ مسجد میں آ کر کے جھاڑو وغیرہ دے کر کے مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی. اچانک ایک مرتبہ نظر نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ایک عورت آتی تھی جو جھاڑو وغیرہ دیتی تھی، مسجد کی صفائی کا کام کرتی تھی اور روشنی وغیرہ کا انتظام کرتی تھی، وہ عورت کہاں ہے؟ وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا تو کئی دن ہوئے انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرے اس کے انتقال کی تم نے کوئی اطلاع مجھ کو کیوں نہیں دی؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کتنی فکر کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فکر کرتے تھے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہم زحمت دیں؟ دشمنوں کا جو ہے بہت غلبہ تھا، یہودیوں کا، منافقوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ لوگ آرام پہنچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. تو صحابہ کرام نے اطلاع نہیں دی، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں زحمت دی جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کی تم لوگوں نے اطلاع مجھ کو کیوں نہیں دی؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر بتائی گئی اس حبشن عورت کی، جس کو بظاہر کوئی لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی اس کی حیثیت ہوگی، کوئی مقام ہوگا. غریب عورت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر کے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اس عورت کا دیکھیے یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی. اس عورت کا کیا مقام تھا. یہاں پر ایک مسئلہ مجھ کو یاد آ گیا کہ اگر کسی آدمی کو بغیر نماز جنازہ ادا کیے ہوئے دفن کر دیا جائے تو جب تک اس کے پھولنے کا پھٹنے کا امکان نہیں ہے، یعنی یقین ہے کہ وہ لاش جو ہے پھولی نہیں ہوگی، پھٹی نہیں ہوگی، تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اگر کسی آدمی کو بغیر نماز جنازہ ادا کیے ہوئے دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد آدمی کو یقین ہے کہ اس کی لاش پھٹی نہیں ہوگی اور اس کی لاش بہی نہیں ہوگی، تو اس وقت تک جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پر جا کر کے ادا فرمائی. دیکھیے مسجد کی خدمت کرنے والوں کا یہ مقام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام مسجد میں آنے جانے کا اہتمام کرے، بہت بڑی بات ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد کو آباد کرنے والوں کے بارے میں کیسی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آدمی صبح و شام مسجد میں جانے کا اہتمام کرے، مسجد میں جانے کی پابندی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی میزبانی اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی فرماتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اور جنت کے اندر اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، جنت کے اندر اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو آدمی مسجد کے جانے کے تعلق سے فکر مند ہو، یعنی نماز کا اہتمام کرنے کا۔ بہت سارے لوگ نمازی ہوتے، ان کو بڑی بے چینی رہتی ہے، اگر اذان کی آواز اس کو نہیں آئے گی بے چین ہو جاتا ہے، ارے پوچھتا آجو بازو سے کیا اذان ہو گئی، کیا اذان کی آواز آئی کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھڑی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اذان کے اوپر ہی لوگ اکتفا کرتے تھے، اذان کی آواز آتے ہی مسجد کی طرف بھاگتے تھے۔ آج تو الحمدللہ اتنی ترقی ہو گئی، ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، سیل فون ہیں، اس کے اوقات کے دیکھنے کا اس کو انتظام ہے۔ تو جب آدمی نماز کا عادی ہوتا ہے تک وہ نماز کو ادا نہ کر لے اس وقت اس کو چین نہیں ملتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد کو جانے کی فکر میں رہتا ہے، ہر وقت مسجد میں جانے کی فکر میں رہتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، تم اس کے ایماندار ہونے کی تم شہادت دو کہ وہ مومن آدمی ہے۔ مومن آدمی ہے جبھی تو وہ مسجد میں جانے کی فکر کر رہا، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کر رہا، نماز کی فکر کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسجد کی تعمیر کا حق اس کو ہے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سانپ سے آدمی نہ ڈرے، بچھو سے آدمی نہ ڈرے، شیر سے آدمی نہ ڈرے، کتوں سے نہ ڈرے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جو ڈرنے والی چیز ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے آدمی نہ ڈرے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے احکام کو ادا کرنے میں آدمی کسی سے بھی نہ ڈرے، آدمی کچھ بھی کہے، آدمی اس کو برا بھلا کہے، اس کے برا بھلا کہنے کی فکر نہ کرے، بلکہ اللہ کے احکامات کو ادا کرنے کی ہر وقت فکر کرے۔ آدمی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے، برائی کرے، غیبت کرے، وہ دیکھو داڑھی اس نے رکھ لی ہے، نوجوانی کی حالت میں اس نے داڑھی رکھ لی، یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی کیا؟ تو آدمی کے کہنے کی وہ فکر نہ کرے، بلکہ اللہ کے حکموں کو ادا کرنے اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے کی فکر کرے۔ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کا وہ آدمی غم نہ کرے، فکر نہ کرے، فلاں آدمی مجھ کو برا بھلا کہہ رہا۔ یہ ڈرنے کا مطلب ہے۔ سانپ سے ڈرنا انسان کی فطرت میں ہے، بچھو سے ڈرنا انسان کی فطرت میں ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں۔ اگر کوئی آدمی شیر سے ڈرتا ہو، بچھو سے ڈرتا ہو، سانپ سے ڈرتا ہو، کتوں سے ڈرتا ہو، یہ ایمان کے خلاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ کتوں سے ڈرنا، شیروں سے ڈرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے اندر کئی جگہوں میں تذکرہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم موسیٰ لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پر لاٹھی ڈالی تو سانپ بن گئی وہ لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، دل کے اندر خوف زدہ ہو گئے، اور جادوگروں نے بھی سانپ جو رسیاں ڈالی تھی وہ سانپ کی شکل میں رسیاں میدان میں رینگنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، اور وہ رسیاں جو سانپ بن گئی تھی اس سے موسیٰ علیہ السلام ڈرے، اور خود موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی اس سے ڈر گئے۔ تو اس سے ڈرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں۔ کوئی آدمی ارے سانپ سے ڈر گئے کیا تم، بچھو سے ڈر گئے کیا تم، کتوں سے ڈر رہے کیا تم، یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے ڈرنا۔ کوئی اگر ڈر گیا ایمان کے خلاف نہیں۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی فکر نہ کرے، بلکہ اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی فکر کرے۔ اور اللہ آخرات میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کرتے